آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور وائس آف لوگوں کی آواز آج کل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر افراتفری انتخابات کے حوالے سے کہ انتخابات جو ہیں وہ بالکل سر پر ہیں اور لیڈرز ہمارے جو ہیں کچھ تو بند ہیں اور کچھ جو بند تھے وہ آج کل کھلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کو یرغمال بنایا گیا، عام عوام کو یرغمال بنایا گیا صرف اور صرف ان لوگوں نے اپنی کرسی کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور کیسے کیسی مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، اور پھر بھی جو ہے نا ان لوگوں کو احساس تک نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ رہے یہ ہیں کہ مطلب عوام جو ہے وہ پاگل ہے اور ہم جو کریں گے بس عوام مانتی جائے گی، سنتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ عوام کے اندر عقل و شعور ہے اور اب وہ اچھے برے کی تمیز جانتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کیا برا ہے اور کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے، اور کون سا لیڈر پاکستان کے لیے بہتر ہے اور کون سا لیڈر جو ہے وہ عوام اور اس پاکستان کے لیے ناسور ہے۔ اور یہ عوام جان چکی ہے، اور چند لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے اوپر کچھ بیڑیوں کو اور بیڑوں کو، کالی بیڑوں کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ 8 فروری کو اگر ہوگا میدان سجے گا تو اس میں آپ میدان کو اور گھوڑوں کو چھوڑ دو اور عوام فیصلہ کرے گی ان میں سے کس نے جیتنا ہے اور کس نے نہیں جیتنا، کون عوام کا لیڈر ہے اور کس کو عوام جو ہے وہ مسترد کرتی ہے، جس طرح آج کل کاغذات کو مسترد کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور اب عوام کو اس بات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کاغذات کس پارٹی کے مسترد کیے جا رہے ہیں اور کس بنیاد پر مسترد کیے جا رہے ہیں اور کیوں کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کے لیے صرف اور صرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ 8 فروری کو انشاءاللہ عوام اپنا فیصلہ خود سنائے گی، اس نے کس کو مسترد کرنا ہے اور کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو عوام کا کام ہے، اور پھر اداروں کا کام بنتا ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کو بنایا۔ یہ اس ملک کے اندر اگر آئین اور قانون نہیں ہے تو پھر کھلے عام چھوڑ دو، جنگلوں کی طرح جنگل کا قانون ہے، پھر اس کا مقصد کسی کے لیے بھی تو ایک عام شہری کے لیے جو ہے نا وہ قانون اور آئین فالو کرنا ماسٹ ہے، لازمی ہے، اور جو ادارے قانون اور آئین کو بنا رہے ہیں ان کے اوپر مسلط ہیں، کیا ان کے لیے نہیں ہے یہ آئین اور قانون؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، کیوں ایک عام شہری کے لیے جو ہے نا وہ فالو کرنا لازمی ہے پھر؟ اور کیونکہ قانون اور آئین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک عام شہری کے لیے بنایا گیا ہے، کیا یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو ایک ادارے کو چلا رہا ہے، ایک ادارے کے اندر ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو چاہے؟ تو اسی طرح ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے۔ جب ادارے اپنا کام کرنے لگ جائیں گے تو ہی یہ ملک جو ہے نا وہ چلے گا۔ اب یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو صرف اور صرف دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، باقی جتنے بھی ہیں، حالانکہ کچھ ہمارے پی پی کے جو ہے نا وہ لیڈرز ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں، حالانکہ مخالفت کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اور کے اندر اس طرح کی حرکات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک بندے کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جو کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان کے عوام کا مجرم ہے، اداروں کا بھی مجرم ہے اور جھوٹا بھی ہے، اور پھر اس کو
ہماری عدالتوں نے بری الزامہ کر دیا، جبکہ ایک بندہ جو پاکستان کے لیے لڑا، پاکستان کی آج پتہ نہیں کتنے 5 6 7 مہینوں سے جو ہے نا وہ قید میں ہے، جبکہ نہ وہ باہر جانے کا نام لے رہا ہے، نہ وہ باہر جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی وہ ڈیل قبول کر رہا ہے، جبکہ اس وقت وہ اس کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے ہر جگہ سے، یہ آپ دیکھ لیں، لیکن پھر بھی وہ بات کو نہیں مان رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون دشمن ہے عوام کا اور اس پاکستان کا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی، تو یہ سدھار رہنا بھی نہیں ہے۔ جو لوگوں نے اس ملک کو لوٹا وہ ہمیشہ برباد ہوئے اور ہمیشہ برباد ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کی نسلیں بھی برباد ہوں گی، چاہے جس نے بھی پاکستان کے ساتھ یا ملک کے ساتھ غداری کی۔ کیوں کہ اس ملک جو ہے وہ آپ کی مادر ملت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ایک ماں کے ساتھ پھر کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر تم اس ملک کے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اور جو ہی آپ کے پاس سے آپ کا عہدہ چھینا جاتا ہے، آپ کی کرسی چھینی جاتی ہے، آپ کو نکال یا آپ ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا صرف ملک کو کھانے کے لیے آپ نے آنا ہوتا ہے؟ کیا اس غریب عوام کو چوسنے کے لیے آپ نے آنا ہوتا ہے؟ اس غریب عوام کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں IMF سے، اور اس عوام تک وہ 10% بھی وہ نہیں پہنچتا، وہ لے کر عوام کے لیے آتے ہیں اور کھاتے ہیں آپ سارے مل کر، اور اس کے بعد پھر اس ہی قرضے کو عوام سے نکالا جاتا ہے ٹیکس کے ذریعے، جبکہ وہ عوام اس قرضے سے اس کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ جو الیکشن ہے اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے، عوام کی فیصلے ہونے چاہیے، جو عوام چاہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ چھوڑ دیں میدان کے اندر اور کسی کے کاغذ جو ہے نا وہ نامزد جو ہے نا ان کو مسترد نہ کیا جائے، ان کے کاغذات کو، جو بھی کھیلنا چاہے وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، وہ خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کے اندر مقبولیت کس کی ہے، عوام کس کو چاہتی ہے، لیڈر کون سا ہے۔ کیونکہ 25-26 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، کیا یہ صرف چند نظرات، چند لوگ اس طرف شعور رکھتے ہیں، باقی عوام شعور نہیں رکھتی؟ کیا یہ ان کا مقصد ہے ووٹ، اور وہ ووٹ جس کو بھی دیں یہ ان کا آئین اور قانونی نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو برائے کرم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ یہ اس چیز کے لیے متفق ہوں کہ بھائی یہ جتنا بھی ہمارا الیکشن کا نظام ہوگا یہ سب کو کھیلنے دیا جائے، اگر کوئی چور ہے اس کو بھی کھیلنے دیا جائے، کیا پتہ کل اس کے اس سے یہ اس کا ہے حق ہے۔ تو بہرحال چلیں دیکھتے ہیں، اور بہرحال لیکن اداروں کو چاہیے کہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے اور ہر چیز انصاف کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ، السلام علیکم۔